السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے میں احادیث کی ایک نئی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں، جو کہ اردو میں ہے، اور ہر روز میں 10 احادیث جو ہیں وہ شیئر کیا کروں گی۔ اس کے نوٹس میرے پاس آلریڈی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کو پھر کمپلیٹ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ تو حدیث نمبر پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور اموال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کیا ہے، کہ کون کون سی چیزیں ہیں، یا ہم کیسے دیکھتے ہیں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، ہماری انٹینشنز کیا ہیں، اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ یعنی کہ جو صرف شو آف کرنے کے لیے گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو وہ قیامت والے دن دکھا دیں گے۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی سب لوگوں کو دکھا دیں گے۔ یہ اور وہی بات ہے کہ جو کوئی شو آف کرنے کے لیے کوئی بھی نیک کام بھی ایون ہو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ سب کو دکھا دیں گے۔ تیسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ جو ان کی انٹینشنز ہوں گی اس کے اکارڈنگلی ان کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھائی اور برائی میں تم انسانوں کو کان کی طرح، یعنی کہ جو وہ جہاں سے وہ کوئلہ وغیرہ نکالتے ہیں، ان کی طرح پاؤ گے۔ جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر اور اچھی صفات والے تھے، وہ اسلام کے بعد بھی بہتر ہیں، جبکہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں۔ تو یعنی کہ جو پہلے بہتر تھے وہ اسلام لانے کے بعد اور زیادہ پالش ہو گئے، جیسے حضرت عمر۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں بہتری ہے، خیر ہے۔ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی، اور جو اس نے چاہا وہی کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کا کام ہے، شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی شروع ہوا اور پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، مبارک ہو ان اجنبیوں کو۔ یعنی کہ جو اس طرح کے ڈیفیکلٹ سچویشنز میں بھی اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، ان کو مبارکباد ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح یہ کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے بخاری کی حدیث۔ اس کے بعد حدیث نمبر 8 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے؟ بے شک سادگی ایمان کا جز ہے، یعنی کہ جو ایک سمپل لائف سٹائل ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9 ہے، حضرت مالک بن نسلہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اور آپ نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کا مال موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اور آج کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی کہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھنا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی 10 حدیثیں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔